کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، سلام ان پر خدا کے بعد جو یکتا ہے اعلیٰ ہے، سلام ان پر خدا کے بعد جو یکتا ہے اعلیٰ ہے، سلام ان پر جو عظمت اور رفعت کا حوالہ ہے، سلام ان پر جنہوں نے دشمنوں پر پھول برسائے، سلام ان پر جنہوں نے دشمنوں پر پھول برسائے، سلام ان پر زباں پر جو کبھی شکوہ نہیں لائے، سلام ان پر زباں پر جو کبھی شکوہ نہیں لائے، سلام ان پر جنہوں نے آ کے سارے بت کدھے ڈھائے، سلام ان پر جنہوں نے آ کے سارے بت کدھے ڈھائے، سلام ان پر جنہوں نے زندگی کے راز سمجھائے، سلام ان پر جو بولے تو لگے قرآن بولا ہے، سلام ان پر جو بولے تو لگے قرآن بولا ہے، خدا کی حکمتیں بولی ہیں اور عرفان بولا ہے، خدا کی حکمتیں بولی ہیں اور عرفان بولا ہے، سلام ان پر سخاوت جن کی عالم آشکارا ہے، سلام ان پر سخاوت جن کی عالم آشکارا ہے، سلام ان پر جنہیں معلوم ہے کس نے پکارا ہے، سلام ان پر جنہیں معلوم ہے کس نے پکارا ہے، سلام ان پر عطا کے جو خزانے کھول دیتے ہیں، سلام ان پر عطا کے جو خزانے کھول دیتے ہیں، سلام ان پر وہی ہوتا ہے جو وہ بول دیتے ہیں، سلام ان پر وہی ہوتا ہے جو وہ بول دیتے ہیں، سلام ان پر کہ جن کا آستانہ رشک جنت ہے، سلام ان پر کہ جن کا آستانہ رشک جنت ہے، سلام ان پر کہ جن کے نام سے دنیا میں راحت ہے، سلام ان پر کہ جن کے نام سے دنیا میں راحت ہے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے براہ راست ARYQ TV کی اسکرین کی وساطت سے آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس وقت ہم اس خصوصی اپیل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، سال 2025 کی خصوصی اجتماعی قربانی اپیل کہ جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کے سامنے کر رہا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ کم و بیش 16 سالوں سے یہ خدمت خلق کا ایک ایسا بلا تعطل سلسلہ ہے کہ جو جاری و ساری ہے۔ زندگی کے کم و بیش 20 سے زائد شعبہ جات میں اس وقت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپریشنل ہے۔ ہم زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات کو دکھی انسانیت کے لیے پیش کر رہے ہیں، معاشرے کے اس طبقے کو مضبوط بنانے کے لیے کہ جو سفید پوش طبقہ ہے، کم آمدنی والا طبقہ ہے، غریب ہے، مستحق ہے، نادار ہے، ایسا طبقہ ناظرین محترم کہ جو اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے بیان کرنے کو اپنے ضمیر کی موت جانتا ہے۔ ہماری فرسٹ پریورٹی معاشرے کا وہی طبقہ ہے کہ جو پروفیشنل گداگر نہیں ہے، بلکہ وہ طبقہ ہے کہ جو صریحاً سفید پوش طبقہ کہلاتا ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، آپ بخوبی اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، کم آمدنی والے ہیں، اور سفید پوش طبقہ خالصتاً جو کہلاتا ہے، ناظرین محترم یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو سارا سال گوشت جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں، سارا سال اس نعمت سے، اس بہت ہی بنیادی نعمت سے اور ضرورت سے محروم نظر آتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، وہ طبقہ کہ جو کم آمدنی والا ہے، وہ کیسے اپنے خاندان کے لیے اس نعمت کو سارا سال افورڈ کر سکتا ہے؟ یقیناً آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی بیسکس جو تنخواہیں ہیں وہ اس قدر نہیں ہیں کہ وہ لوگ اپنے گھر کا جو ماہانہ خرچہ ہے وہی بہتر انداز سے چلا سکیں، یہی ممکن نہیں ہو پاتا ہے، تو وہ طبقہ کس طرح سے عید قربان کے موقع پر قربانی کا اہتمام کر سکے گا؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کا احساس، ان لوگوں کی
جانب توجہ کرنا، ان لوگوں کے لیے فریاد رسی و داد رسی کا اہتمام کرنا، ان کی اشک شوئی کا اہتمام کرنا KGN ٹیلی تھون کی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے اور صدا دے رہا ہے پوری دنیا میں اپنے دیکھنے والوں کو کہ آئیے بڑھ چڑھ کر اپنا ساتھ دیجئے، قدم سے قدم ملا کر KGN نیٹ ورک کا ساتھ دیجئے، اور اس جتنا کار خیر کا جو ایک سلسلہ ہے اس پورے ٹیلی تھون کے دوران ہمارا آپ سے یہی مکالمہ رہے گا، یہی درخواست رہے گی کہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنا عملاً کردار ادا کریں۔ ناظرین محترم، آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کس باوقار انداز کے ساتھ ہمارے نمائندگان، ہمارے والنٹیئرز حضرات گوشت کی پیکنگ کرتے ہیں، اور اچھے ایک شاپر کے اندر وافر گوشت کے جو 2 kg 3 kg اور یہ kgs کا جو ایک ریشو ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے اگر آپ کے تعاون ہمارے ساتھ جڑا رہے اور مزید بڑھتا چلا جائے۔ تو ناظرین گرامی قدر، ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک خاندان کو ایٹ لیسٹ جب ہم گوشت پرووائڈ کریں تو پر kg ان کے حصے میں جو حصہ پہنچے کم از کم 3 کلو گوشت، 2.5 کلو گوشت اس خاندان کو ہینڈ اوور کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ وہ مقامات ہیں ناظرین محترم کہ جو انتہائی پسماندہ ہیں، بتانے کی سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس رہنے کے لیے پکی چھت والا گھر موجود نہیں ہے، ایسی دیواریں ان کی گھروں کی ہیں کہ انہیں دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچارے 3 وقت طریقے کے ساتھ کھانا بھی کھا پاتے ہوں گے یا نہیں، ان کے گھر میں کوئی ایسا سہارا موجود ہوگا یا نہیں کہ جو ان کے خاندان کی کفالت کو 100% طریقے کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ سر انجام دے سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے نمائندگان، ہمارے والنٹیئرز، ہمارے وہ بھائی، وہ اثاثے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اس طور پر آن دا گراؤنڈ جا کر لوگوں تک اس ضرورت کو، اس گوشت کی تقسیم کے مرحلے کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اور ناظرین گرامی قدر، ایک اور بڑی امتیازی خصوصیت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی کہ وہ مقامات کے جہاں پر لوگوں کے پاس اگر گوشت پہنچ بھی جائے تو وہ اس گوشت کو پکا نہیں سکیں گے۔ اب سوال یہ ہے کیوں نہیں پکا سکیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس گھر میں وہ بیسک راشن موجود نہیں ہے کہ جس میں مسالہ جات شامل ہوتے ہیں، دیگر جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ تمام اس سے محروم ہیں، ان لوازمات سے محروم ہیں۔ تو پھر اگر آپ انہیں گوشت پہنچا بھی دیں گے تو پھر اس کی وہ جو پکانے کا جو معاملہ ہے اس کو کیسے یقینی بنا سکیں گے؟ تو ناظرین محترم، الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایسے مقامات پر پکا ہوا کھانا بھی باوقار انداز کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ہمارے کیمپس میں جب لوگ آتے ہیں عید کے 3 دن تو انہیں بھرپور طریقے سے اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری مائیں بہنیں، یہ وہ لوگ ہیں ناظرین محترم کہ جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ وقت، یہ نازک مرحلے ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نصیب رکھے ہیں کہ آج یہ ضرورت کے تحت ایسے دسترخوان پر آ کر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو، اپنے ہر بندے کو قبل از موت تک کسی کی بھی محتاجی سے بچائے، بلکہ مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اپنی ذات کا محتاج رکھے۔ لیکن ناظرین محترم، یہ تلخ حقیقت ہے کہ ایسے طبقے کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو اور ہمیں اپنا عملاً کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور ناظرین گرامی قدر، اس وقت اگر آپ کاؤ میں ایک شیئر شامل کرنا چاہیں تو 18,000 روپیز میں آپ ایک بڑے جانور میں ایک حصہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور ایز یو نو کہ اس وقت پاکستان کی جو کنڈیشن ہے اس حوالے سے، اجتماعی قربانی کے حوالے سے جو اس وقت ریشو چل رہا ہے، جو ریٹس ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ 27,500، 29,000، بعض مقامات پر 30,000، اور کم از کم جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ 24,500 کا حصہ شیئر گائے میں لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ بھی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ جسٹ آپ سے 18,000 روپیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور یہ تقاضا معاشرے کے اس کمزور طبقے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت بہت زیادہ نیڈی ہے، بہت زیادہ پریشان حال ہے، اور اس بات کا تمنائی ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے، اور عید قربان کے موقع پر ان لوگوں کے چہروں پر تبسم لانے کا ذریعہ اور وسیلہ اگر آپ بن جائیں گے تو یقین جانیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا، اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ اور ہم اس کا حساب نہ لگا پائیں گے، بلکہ ہماری سوچ بھی اس مقام تک نہیں جائے گی جہاں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین گرامی قدر 18,000 روپیز میں آپ بڑے جانور میں ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور بھی قربانی کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے سے اجتماعی قربانی کے اس مرحلے میں شامل کر سکتے ہیں اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ در حقیقت یہ ساتھ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ عید قربان کے موقع پر کوئی مستحق خاندان محروم رہ جائے اور کہیں کسی کے گھر میں وہ محرومیوں کے سائے برپا رہیں عید کے تینوں دن، کہ جب عید گزر جائے تو انہیں خلش رہ جائے کہ کاش ہمارے گھر میں بھی گوشت پہنچ جاتا، ہمارے گھر میں بھی لقمہ تر اتنا وافر ہوتا کہ ہم اور ہمارے اہل خانہ اسے اچھے انداز سے کھاتے، اپنی عید کو سیلیبریٹ کرتے۔ اس پر بہت کلام مزید بھی ہو سکتا ہے، اور میں اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اس بارے میں توجہ دلاتا رہوں گا۔ ناظرین گرامی قدر، اگر آپ گوٹ کی قربانی کرنا چاہیں تو 32,000 روپیز میں آپ پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والے ضرورت مندوں کے لیے، مستحقین کے لیے، سفید پوش طبقے کے لیے جسٹ 32,000 روپیز میں آپ گوٹ کی قربانی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے UBL بینک میں، ہمارا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ۔ ایک مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہمارا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے۔ آپ ہمارے اکاؤنٹ نمبر کو بھی نوٹ فرمائیں، 010-4843-0 ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ آپ ہمیں اسٹوڈیو میں کال بھی کر سکتے ہیں، ہماری ڈونیشن لائنز بھی 24/7 اوپن ہیں۔ آپ اپنے ڈونیشنز کو بھی اس ٹرانسمیشن کے دوران، ٹرانسمیشن کے بعد بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، میرے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں معتبر و معروف عالم دین، ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا خرم رحمانی صاحب، دامت برکاتہم۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت خیر مقدم بھی ہے، بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت آج ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے ساتھ نشست ہو رہی ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ٹیلیتھون ٹرانسمیشن میں۔ اور میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے بہت ہی ممتاز و معتبر عالم دین، ایک اور بہت ہی خوشنوا شخصیت جناب سید اصغر حسین المعروف میر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور سلسلہ اشرفیہ سے آپ کی بیعت ہے، حضرت والا کو خوش آمدید کہتا ہوں تشریف فرما ہونے پر۔ ایز یوزول ماشاءاللہ آج آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے گزشتہ پروگرامز کی طرح، بہت شکریہ۔ ساتھ ہی تشریف فرما ہے میرے دائیں جانب بھی تیسری نشست پر ممتاز و معتبر ثنا خان رسول، اور ARYQ TV کی اسکرین پر آپ انہیں مختلف پروگرامز میں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکسپنہ میں ہدیہ سرا مدح سرا ہوتے ہوئے دیکھا کرتے ہیں۔ جناب محمد حمزہ انور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں تشریف آوری پر۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں غم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم،
اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اور ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کرے ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کرے ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب وہ ان کو ایسے بغم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں غم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ سلامت رہیں، باکرامت رہیں، تا قیامت رہیں. کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ محمد حمزہ انور ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت بارگاہ رب جلیل کے حضور پیش فرما رہے تھے. اور ناظرین گرامی قدر، آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ARYQ TV دیکھا جا رہا ہے، ARYQ TV کی اسکرین کی وساطت سے آپ دیکھ رہے ہیں KGN ٹیلیتھون ٹرانسمیشن اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ. آن دس اوکیزن آف عید قربان، پلیز ڈونٹ forget to those people
who are really deserving and eagerly waiting for your help. ناظرین گرامی قدر، معاشرے کے اس طبقے کی جانب ہمیں توجہ کی اشد ضرورت ہے کہ جو کمزور ہے، مستحق ہے، نادار ہے، اور اس وقت اپنی تمام تر توجہات کو مرکوز کیا ہوا ہے اس طبقے نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی مینجمنٹ کی جانب، اور ہمیں پورا سال ان لوگوں کی درخواستیں موصول ہوا کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایک سیل رواں ہے کہ جو سارا سال جاری و ساری رہتا ہے، اور زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہم اپنی خدمات کو جہاں پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، تو یقین جانیں کہ جب راشن پیکیجز کی فراہمی ان تک کی جا رہی ہوتی ہے، یا جب ان کے لیے پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کی جا رہی ہوتی ہے، یا کسی ایسے مقام پر پاکستان کے کہ جہاں پر مسجد کا، یوں دیکھیے کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسجد کا اس جگہ پر تصور نہیں ہے، وہاں پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم پہنچ کر وہاں مسجد کا قیام عمل میں لاتی ہے۔ تو جس انداز کے ساتھ یہ فلاحی و رفاہی تنظیم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنا کردار ان لوگوں کے لیے ادا کرتی ہے، ویسے ان لوگوں کی توقعات ہر موقع کی مناسبت سے اس ادارے سے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں حضرت علامہ خرم رحمانی دامت برکاتہم۔ علامہ صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ عید قربان کا موقع الحمدللہ ہمارے اس وقت ہمارے درمیان یہ لمحات جلوہ افروز ہونے والے ہیں عید قربان کے، اور سنت ابراہیمی کی جو ادائیگی ہے، جہاں فرضیت کے اعتبار سے اس کی بہت اہمیت ہے، وہیں مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ معاشرتی طور پر اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کا بنیادی پس منظر بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نیکی کے کام میں آپ نے مجھے بھی شامل کیا، اور حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا گویا خود نیکی کرنے والا۔ سبحان تو اس وقت جو ہم صدا بلند کر رہے ہیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جنہیں ہم متوسط طبقہ شمار کرتے ہیں یا ضرورت مند شمار کرتے ہیں، اور جو بنیادی جو ضروریات ہیں زندگی کی اس سے محروم ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ادارہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو اس میں بامسمہ ہے، جو غریبوں کی مدد کے لیے غریب نواز کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو وہ اپنی کوششوں کے ساتھ ایسا نہیں کہ لمحاتی طور پہ کام کرے، جیسے عید قرباں ہیں یا رمضان شریف کا مرحلہ ہے تو لمحاتی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اسکرین پر خاص ایام میں نمودار ہوتے ہیں، لیکن بیک اسکرین پہ پورے سال یہ خدمت کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو میں اس پر اپنے تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، KGN کے تمام دوستوں کو، تمام مینجمنٹ کو، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم نہ صرف اس مینجمنٹ کو بھی شاد اور آباد رکھے جو رسول اللہ کی مخلوق کی، رسول اللہ کی امت کی خدمت پر مامور ہیں، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو پوری دنیا سے دست تعاون دراز کرتے ہیں اور KGN کے ساتھ اس طرح تعاون کرتے ہیں کہ بھلائی اور خیر کا کام ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، تو اللہ کریم ان دینے والوں کو بھی ہمیشہ شاد اور آباد رکھے اور ہمیشہ دینے والا رکھے، اللہ کریم ان کو بھی خوب برکت نصیب فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے عید قربان کا اور سنت ابراہیمی کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا نا، انسان ہی نکلا ہی انس سے ہے، اور اس کا معنی ہے محبت، پیار، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جذبہ عطا فرمایا ہے کہ بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب جب کسی کو یہ تکلیف میں دیکھتا ہے نا تو خود بخود اس تکلیف کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی یہ چیزیں بعد میں آتی کہ یہ کون ہے، بس تکلیف دیکھتی ہے فوراً تکلیف کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ انسان تو انسان، اگر ہم کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کی تکلیف کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی ایسا درندہ ہو جو ہمیں نقصان پہنچانے والا ہو لیکن وہ بھی اگر تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو بھی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ انسان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جائے اور مسلمان ہونے کا شرف حاصل کر لے تو پھر اس کی تو یہ کیفیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، عبادت و طاعت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں انسان کو جو پیدا کیا فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کی۔ تو یہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی، اور اس ادائیگی میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو شامل کرنا در حقیقت اس جذبے کا مظہر ہے۔ بے شک بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی جو خدمت کا صلہ ہم کو عطا فرمایا اور اس کی جو ترغیب ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا
کہ جو قربانی کا جانور ہے جب یہ ذبح ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 3 حصے کر لو. اور 3 حصے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک وافر مقدار میں اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم خیر کی تقسیم تو ہونی چاہیے. تو فرمایا اس کے 3 حصے کر لو. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لو, ایک حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے رکھ لو, اور ایک حصہ غربا اور مساکین کے لیے رکھ لو. یعنی اگر سارا کا سارا اپنے لیے رکھتے ہیں تو دیگر لوگ محروم ہو جائیں گے, سارا رشتہ داروں کے اندر بانٹ دیتے ہیں تو خود گھر والے بھی محروم ہو جائیں گے, اور سارا فقراء و مساکین کے اندر بانٹتے ہیں رشتہ دار محروم ہو جائیں گے. تو کسی طبقے کو محروم نہیں رکھا سرکار نے. یعنی خیر کی تقسیم ایسے نہیں کرنی ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیر کو تقسیم کرنے کا ایسا پیارا طریقہ عطا فرمایا ہے کہ ہر طبقے کو اس خیر کا حصہ بھی پہنچ جائے اور کوئی محروم بھی نہ رہے, سب تک وہ خوشیاں تقسیم ہو جائیں. اب جب اجتماعی طور پر خوشیاں تقسیم کرنے کی بات آئے گی تو میں انفرادی طور پر اپنے گھر کے تیسرا حصہ نکال رہا ہوں, آپ اپنے گھر کا تیسرا حصہ نکال رہے ہیں, علامہ صاحب تیسرا حصہ نکال رہے ہیں, حافظ صاحب تیسرا حصہ نکال رہے ہیں. اب آپ اجتماعی طور پر دیکھیں جب ہر شخص وہ تیسرا حصہ نکالے گا تو وہ تیسرا حصہ پھر تھوڑا نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ خیر کا بہت بڑا حصہ بن جائے گا, جو دیگر مسلمان بھائیوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایسی کیفیت اختیار کر جائے گا کہ اس سوسائٹی کا پھر کوئی گھر محروم نہیں رہے گا. یہ وہ بنیادی تحفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, خیر تقسیم کرنے کا فارمولہ, جس سے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے, رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچے, اور نادار مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کام کے اندر اعتدال سکھایا, تو نیکی کے اندر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا. تو جب حضور کے طریقے کے مطابق نیکی کی جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ انڈیویجول ایفرٹس کے ساتھ ساتھ ذات پر بھی پڑتا ہے, خاندان پر بھی پڑتا ہے, اور پورے معاشرے پر اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ, کیا کہنے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حضرت کہ حضور نے فرمایا کہ نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ. تو جہاں نیکی کا معاملہ ہے, جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے, تو اسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد پسند فرمایا. بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو اس سے گھر والے لے آئے اور انہوں نے لا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ, یہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے, یہ بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. یا رسول اللہ, جب اس سے کوئی ملنے آ جائے یہ اس کی اتنی ضیافت کرتا ہے کہ حضور ہمیں یہ شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر غریبی مسلط ہو جائے گی, کہیں ہم پر ہی ایسا نہ ہو کہ ہم ہی فاقہ زدہ ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, مجھے لوگوں کو کھانا کھلا کر خوشی حاصل ہوتی ہے. یا رسول اللہ, میں اپنے مال کا ایک حصہ وقف کرتا ہوں اللہ کی راہ میں, اور اس وقف کیے ہوئے حصے سے میں اللہ کے بندوں کی جس طور پر خدمت ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں. یہ سن کر حضور کے چہرے پر تبسم آیا. حضور نے اس کے سینے کو تھپ تھپا کر فرمایا کہ اور خرچ کیا کرو, زیادہ خرچ کیا کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اسی کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ ایک وقت آیا کہ وہی شخص ہمارے درمیان سب سے زیادہ مالدار ثابت ہوا. ناظرین گرامی قدر, ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے تجارت کرتے ہیں, جو لوگ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں, جو لوگ ایک شیئر اور جس قدر ہو سکے اتنا زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے نکال کر پیش کر دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی گئی وہ تجارت, اللہ سے کیا گیا وہ لین دین, وہ کبھی بھی یوں کہہ لیجئے کہ لاس میں ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ نفع مند ثابت ہوتا ہے. یہ بہر صورت نفع کا سودا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے تمہارے درمیان ایسا کہ جو اللہ کو قرض حسنہ پیش کرے؟ اسے قرض حسنہ سے تشبیہ دی گئی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمہارے اجر کو بڑھاتا چلا جائے, اور پھر تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ تم مغموم ہوگے. میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ایک اور نہایت ہی معتبر و معروف عالم دین شخصیت, اور ہمارے ساتھ ٹیلی تھونز کی اس ٹرانسمیشن میں, اس سلسلے میں گائے تشریف لاتے رہتے ہیں اور خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. حضرت علامہ مولانا اصغر حسین اشرفی المعروف میر صاحب تشریف فرمائیں. میر صاحب, کیسے دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے عملی کردار کو اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی, جہاں پوری دنیا میں مسلمانان عالم اس حوالے سے بہت جوش و خروش کے ساتھ آگے آتے ہیں اور ہر شخص چاہتا ہے
کہ اس سے گھر جو ہے وہ قربانی کا جانور آئے، اور یہ ایک بڑی خواہش ہوتی ہے، خاص طور پر اہل خانہ کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اب اس میں طبقات ہمارے ہاں ایسا ہی ہے، ایک تو پہلے 3 طبقات ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک بالکل اپر لیول ہے اور ایک بالکل ہی ڈاؤن لیول پہ موجود ہے۔ تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ خواہش تو ہر مسلمان کی ہے، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ان کلمہ گو، ان فیملی ممبرز کی ہے، لیکن یہ خواہش کہیں بہت اچھے انداز سے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کچھ جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اکثریت کہیں گے ہم پاکستان کے طول و عرض میں ان مقامات پر کہ جہاں پر بہت ہی پسماندہ طور پر لوگ رہنے پر مجبور ہیں، وہ بہت زیادہ محروم نظر آتے ہیں۔ تو ہم جہاں ایک بہت بڑے پیمانے پر ان کی خدمت کا اعادہ اور ارادہ کر رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ادارے کے کردار کو بھی اور سنت ابراہیمی کی فضیلت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بالکل عدنان بھائی، پھر میں ایک مرتبہ جیسے کہ گاہے بگاہے الحمدللہ ٹیلی تھون خواجہ غریب نواز کے جی این کے حوالے سے اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے حوالے سے مجھے مدعو کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس چیز کو جو نسبت، جیسے ہمیں مفتی صاحب نے ہمارے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا نا کہ الحمدللہ نیکی جتنی زیادہ ہاتھوں سے ہو کر ہوا کرے، اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے، جتنے ہاتھوں سے ہو کر۔ کیونکہ ایک بندے نے، کسی نے اگر، ہماری کسی ناظرین نے اگر الحمدللہ قربانی کے لیے اپنا حصہ ڈالا، ان کو تو اس کا اجر مل گیا، ان کی اپنی جو واجب تھا، ان کی جو اپنی قربانی کا جو حصہ تھا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ایک نیکی کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ دیکھیں کہ ہم سے ہوتے ہوئے، اس ناظرین سے ہوتے ہوئے، تمام سیٹ اپ سے ہوتے ہوئے، اس قربانی کے 3 دن تک اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تقسیم فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، صدقہ جاریہ کی ایک قسم بالکل وہ جا رہا ہے۔ تو اس میں اسی طرح سے ہے کہ دیکھیں جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے جو نام ہے، الحمدللہ نوازنے کے حوالے سے، اور اس کو اگر آپ اوپر دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، اور اس سے اوپر اگر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کا بھی سلسلہ جو تھا وہ یہی تھا کہ صرف کھلانا ہی کھلانا۔ سبحان اللہ۔ ان کی جو زندگی کا جو معمول رہا ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف دسترخوان کو سجایا کرتے تھے، امیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی ہو، تو وہ جو سلسلہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا ہے، آپ دیکھیں اس عمل کو لے کے، قربانی کے معاملات کو لے کے دیکھیں، پورے مہینے لوگ کھاتے ہیں اور کھلاتے ہی رہتے ہیں جی سبحان اللہ، اس عمل کو لے کر۔ تو اس سنت ابراہیم میں جو الحمدللہ اس خواجہ غریب نواز کے نام کو لے کر، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو لے کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں تو اوپر سے جب معاملات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخاوت کا جو معاملہ شروع ہوا، وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے، اور اس خواجہ غریب نواز نوازش کے حوالے سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اپنے سنت کو اگر قربانی آپ کر رہے ہیں تو حصہ اس ٹیلی تھون کے حوالے سے الحمدللہ خواجہ غریب نواز کے حوالے سے، جس میں علماء کرام اور آپ کی تمام چیزیں الحمدللہ دین اور اسلام اور شریعت کے مطابق تمام طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ اس کی قربانی۔ دیکھیں اس دور حاضر میں جو ہے نا بہت سارے معاملات ہیں، کس پہ قربانی واجب ہے، کس پہ نہیں ہے، کس طرح سے کرنا ہے، قربانی کو ذبح کس طرح سے کرنا ہے، اس کی گوشت کی تقسیم، اس کی گوشت کو کی کٹنگ کس طرح سے، تمام چیزیں جو ہیں نا دیکھیں بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں عمل کرنا صرف مقصد نہیں ہے، علم کے ساتھ کرنا عمل جو ہے نا، یہ بہتری کے معاملات ہیں۔ ہماری زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ مختصر سی بات ہے کہ ایک گھڑا ہے، اس میں آپ پانی ڈالتے رہیں، وہ ایک عمل ہے، اور اس گھڑے کے نیچے ہلکا سا کوئی سوراخ ہو یا کوئی ہول ہو، تو آپ تو کر رہے ہیں، آپ اپنے مطابق تو اس عمل کو اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس کا علم نہیں ہے کہ نیچے اس کے سوراخ ہے، اور وہ سارا عمل آپ کا ضائع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مستحق ایسے ادارے کے سامنے اگر کرتے ہیں تو آپ کا یہ عمل بھی مقبول ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ علم اور قرآن و شریعت کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کنواں کبھی نہیں سوکھتا ہے، لیکن جس کنویں سے لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو وہ کنواں سوکھ جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایسے کنویں کے مترادف ہے کہ جس سے لوگ گزشتہ کم و بیش 16 سالوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ہمارے وہ ڈونرز حضرات، وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو ایکچولی ہمارے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے تعاون کی وجہ سے الحمدللہ یہ ادارہ
روز بروز پھل پھول رہا ہے، اور زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جہاں ہم نے آغاز کیا تھا چند بیسک شعبہ جات سے، لیکن اب ہم مختلف حوالوں سے آپریشنل ہیں، اور پاکستان کے طول و عرض میں ایسے مقامات پر کہ جہاں لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں، ہماری ٹیمز الحمدللہ وہاں پر پہنچتی ہیں۔ ایسے مقامات کے جو صحرائی مقامات ہیں، ایسے مقامات کے جو بہت ہی زیادہ پسماندہ ہیں، لوگ ایسی جگہ پر رہنے پر مجبور ہیں کہ جو عام آبادی سے بھی بہت زیادہ مسافت پر ہے، تو یقین جانیں کہ جب وہاں تک ہماری ٹیم پہنچتی ہے اور ان تک وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرتی ہے کہ جو وقت کی ضرورت کے عین مطابق ہوں، جس طرح ہم اس وقت آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ اجتماعی قربانی کا ایک عظیم بیڑا اس ادارے نے اٹھایا ہوا ہے، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم اپنی پوری مین فورس کے ساتھ مکمل طور پر اس وقت متحرک ہے، اور آپ کا تعاون جس طرح سے ہمیشہ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی درخواست کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں کہ یہ تعاون آپ کا ہمارے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، اور اس میں مزید برکتیں اللہ رب العالمین اپنے کرم سے انشاءاللہ ہمارے شامل حال فرمائے گا۔ ناظرین گرامی قدر، ذرا توجہ فرمائیے کہ جسٹ 18,000 روپیز کا جو یہ ایک شیئر ہے، اگر آپ پیش کر دیتے ہیں تو نہ جانے اس اماؤنٹ کے اندر اور اس ایک شیئر میں نہ جانے کتنے ایسے خاندان ہوں گے، کم و بیش 4 خاندان، 3 خاندان ہو سکتا ہے اس ایک شیئر سے فیضیاب ہو سکیں۔ اور اگر آپ ذاتی طور پر یہ ارادہ کرتے ہیں اور اس بات کے تمنائی ہیں کہ اجر و ثواب آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، تو یہ ایک گولڈن چانس ہے آپ کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ ٹیلی تھون ٹرانسمیشن۔ آپ زیادہ سے زیادہ حصے پیش کر سکتے ہیں، 3 حصے، 4 حصے، جس قدر آپ پیش کرنا چاہیں۔ 18,000 روپیز کا ایچ حصہ ہے، اور 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور پیش کر سکتے ہیں، اور 32,000 روپیز میں آپ گوٹ کی قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی خرم رحمانی صاحب دامت برکاتہ۔ مفتی صاحب، میں جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا کہ میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں، یہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ آپ کیا اس وقت ہمارے دیکھنے والوں کو موٹیویشن دیں گے حضرت، جو کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا جائے اور بخل سے کام نہ لیا جائے؟ جی، پہلے تو میں یہ عرض کروں، جیسے بھی آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کریں تو 10 ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو ایک دیتا ہے اس کو 700 دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نیکی کا بدلہ تو 10 کے برابر ہے، مگر جو خرچ کرنے کی جہاں اللہ نے بات فرمائی، انفاق فی سبیل اللہ کی فرمائی، تو وہاں 700 کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو بویا تو 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ ایک دانہ زمین میں فنا کیا، اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، بلکہ وہ زمین میں جب فنا کیا تو اس ایک دانے نے فنا ہو کر 700 دانے عطا کر دیے۔ کیا بات، واہ واہ۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو فقط اعداد و شمار تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں چونکہ تم مادیت پرستی کا شکار ہو، ہر چیز کو کاؤنٹنگ کی طرف لے کر جاتے ہو۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنی اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ قادر مطلق اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا فرما سکتا ہے۔ واللہ واسع، وہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ تو اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے اچھی نیت کے ساتھ۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں انفاق کی بات کی ہے نا، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک نے ہر جگہ عطا فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا۔ انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا۔ تو یہ بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ہے تو اپنے پاس رکھو، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ کیا کہنے، کیا اب بندہ تصور کرتا ہے کہ میں جب دنیا میں آیا تھا تو میں تو بے لباس آیا تھا، میرے پاس تو اپنا ذاتی لباس بھی نہیں تھا،
اور آج جب میں اتنی ساری آسائشوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، دنیا کی بے بہا نعمتیں اگر مجھے عطا ہوئی ہیں تو یہ سب پروردگار کی عطا کردہ ہیں۔ بے شک، تو اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے مجھ بے نوا کو سب کچھ عطا کیا ہے۔ بے شک، تو جو اس نے عطا کیا ہے اس کی عطا میں سے اگر میں کچھ خرچ کر دیتا ہوں تو میں رب پہ احسان نہیں کرتا، یہ تو شکر گزاری کا جذبہ ہے۔ بے شک، اور اس رب کی شان کریمی دیکھیں، وہ تو مالک ہے، وہ چاہے تو سب مانگ لے، جو کہ سب میں نے دیا ہے سب عطا کر دو، سارا کا سارا خرچ کر دو، مگر اس کی شان کریمی دیکھیں وہ سب نہیں مانگتا۔ وہ فرماتا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ دے دو، سبحان اللہ، اور پھر لینے کے بعد بھی یہ نہیں کہتا کہ چلو ٹھیک ہے تم نے اپنا عبادت کا فریضہ ادا کر دیا بس ٹھیک ہے۔ فرما نہیں، یہ قرض حسنہ ہے ہمارے پاس، جو تم نے ہمیں دے دیا یہ خرچ نہیں ہوا، یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ تم نے اپنی ذات کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے۔ ہائے ہائے، اب دیکھیں نا، ہم سب اس وقت دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو ہر شخص کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ یار میں زندگی کا کسی ایسے دوراہے پر پہنچ جاؤں جہاں مجھے پیسے کی ضرورت ہو یا میں معاشی طور پہ کمزور ہو جاؤں تو کوئی میرا بیک اپ ہونا چاہیے۔ بالکل، میں ایسے سیٹ اپس بنا کے رکھتا ہوں کہ اگر یہاں سے آمدنی کم ہو تو وہاں سے آمدنی میری پوری ہو جائے۔ ابھی جوانی میں کما سکتا ہوں، بڑھاپے میں کمزور ہو جاؤں گا تو میری آمدنی بھی کم ہو جائے گی، تو کچھ نہ کچھ پینشنز کے ذرائع ہونے چاہیے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم کمزور ہوں گے، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس وقت کچھ ہم اپنے لیے ابھی سے بچا کر رکھیں۔ تو یہی سوچ آخرت کے لیے ہونی چاہیے کہ جب کچھ نہیں ہوگا تو اس وقت کے لیے کچھ بچا کر رکھیں۔ تو رب کریم نے یہی فرمایا جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ارے وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو مالک الملک ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، اسے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا یہ قرض بھی اگر وہ لے رہا ہے تمہارے ہی لیے لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور دنیا میں قرض جب لیا جاتا ہے تو فرمایا قرض پہ نفع لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بندوں کو منع کیا آپس میں کہ قرض پہ نفع لینا جائز نہیں، یہ سود ہے، حرام ہے۔ لیکن جب رب کو قرض دیا تو رب خود فرماتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وہ تمہیں بڑھا کر دے گا، اور اس بڑھاوے کے ساتھ ساتھ اجر کریم بھی ہے، آخرت کا اجر بھی ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ ہمیں ہمارے مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ جو ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں وہ فنا ہو جائے گا، مگر جو رب کی بارگاہ میں خرچ کریں گے کبھی فنا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی نفع پہنچائے گا، قبر میں بھی نفع پہنچائے گا، اور حشر میں بھی اس کا نفع ہمیں ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، قدر اسی جذبے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنا مال عطا فرمایا ہوا ہے، اتنا مخیر رکھا ہے، اتنا صاحب استطاعت رکھا ہے، اور ہمیں اس قابل بنایا ہے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کہ جب جو جی چاہتا ہے ہمارے گھر کے دستر پر موجود ہوتا ہے، ہمارے اہل و عیال اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یقین جانیں ایسا انسان اور اس کے خاندان کے لوگ اللہ کے ان خوش نصیب ترین بندوں میں سے ہیں کہ جو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں کہ جس سے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ محروم ہے۔ اور ہمارے ہی معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جنہیں 2 وقت کا کھانا پراپرلی میسر نہیں ہے، ایک وقت کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچتے رہتے ہیں کہ شاید میسر ہو سکے گا تو کھا لیں گے، ورنہ میسر نہ ہو سکا تو نہیں کھائیں گے۔ ناظرین گرامی قدر، مومنین کی صفات کو اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا کس طور پر خیال رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید ہم کلام کریں گے، وقفے کے بعد ہم لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جزاک اللہ۔ سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔